ہم تو کچھ دیر ہنس بھی لیتے ہیں، دل ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ مایوسی اور بے چینی کا علاج کیا آپ جانتے ہیں؟ اگر آپ کبھی کبھی بے حد مایوس ہو جاتے ہیں تو اس میں ڈر یا شرم کی کوئی بات نہیں۔ یہ شکایت عام طور پر لوگوں کو تو ہوتی ہی ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو اس سے بچنے کی 3 ہدایات دوں گا۔ پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ زندگی میں کچھ باتوں کا چکر چلتا رہتا ہے، جیسے کہ فطری طور پر مردوں اور عورتوں کے جسمانی حالات مختلف ہوتے ہیں اور جسم کے اسی تغیر اور تبدل کے مطابق جسمانی حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بات بات پر چڑچڑاپن دکھاتے ہیں اور ان کی یہی ذہنی حالت کی وجہ جسمانی حالت ہوا کرتی ہے۔ اور اسی طرح اگر ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہماری مایوسی کا سبب بہت معمولی ہوتا ہے، تب ہم آسانی سے اس کا مذاق اڑا سکیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو پہلے سے ہی غیر ضروری دباؤ سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ جان لینی چاہیے کہ صحت کے متعلق قواعد کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہماری جسمانی تندرستی میں گڑبڑ آتی ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو کر مایوس رہنے لگتے ہیں تو ہمیں فوری طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری مایوسی کا اصلی سبب وہ بیماری ہے جسے ہم کچھ دن پہلے بھگت چکے ہیں یا بھگت رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ صحت کے کسی معمولی مسئلے سے ہی ہم مایوس رہتے ہیں۔ ورزش کی کمی، بے قاعدہ کھانا، قبض، صاف ہوا کی کمی، گرم مقامات پر رہنا، شور و غل کے درمیان رہنا یا نیند کی کمی بھی بہت سے لوگوں کی مایوسی کا سبب ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ہم اپنے جسم کی بہت زیادہ پرواہ کرنے لگے ہیں، مگر خلاف ورزی سے یہ اچھا ہے۔ اگر ہم بغیر کسی وجہ کے مایوس رہتے ہیں تو ہمیں اپنی مایوسی کا سبب سمجھنا چاہیے اور اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ جاننے کے لائق تیسری بات یہ ہے کہ ہر طرح کی مایوسی کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بغیر کسی سبب کے مایوس رہتے ہیں۔ اگر ہماری مایوسی کا سبب جسمانی بھی نہیں اور ہمیں کوئی خاص دکھ یا فکر بھی نہیں تو اطمینان رکھیے، تو ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم مایوس رہتے ہیں۔ ذہن میں موجود بات کو جاننے کے لیے ہمیں ذرا مشکل طریقوں کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کسی ماہر نفسیات کی مدد لینی پڑے گی۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اپنی مایوسی کو ایک بیماری سمجھنا چاہیے۔ اس حالت میں کوئی دبا ہوا اضطراب یا غیر تکمیل شدہ خواہش ہی ہماری مایوسی کا سبب ہوگی۔ البتہ صحت مند لوگوں کے لیے یہ بات کوئی اتنے معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ بات سب پہ واضح ہونی چاہیے کہ مایوسی کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اب ہدایت نمبر 1، زیادہ سوچا نہ کیجیے، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ مایوسی میں اضافہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، آپ یہ سوچتے رہیں کہ مجھے کیا کیا تکلیفیں ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، خواہ کوئی اچھا سا ناول پڑھیں لیکن فارغ نہ بیٹھیں۔ ہدایت نمبر 2، کسی تیز نشے سے مایوسی دور کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ اکثر لوگ اپنا غم بھلانے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ نشے سے مایوسی تو دور ہو جائے گی لیکن یہ ایک عادت بن جائے گی اور ایسی عادت صبح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ زیادہ سگریٹ پی کر نا امیدی دور کرنے کے لیے یہی بات لاگو ہوتی ہے۔ ہدایت نمبر 3، اپنا غصہ دوسروں پر مت نکالیے۔ ہم میں سے لگ بھگ ہر شخص کے دل میں دنیا کے متعلق بے اطمینانی کا سبب رہتا ہے، لیکن زیادہ تر اس بے اطمینانی کا سبب دوسروں کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنی بے اطمینانی اور غصہ اپنے اہل و عیال پر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم لوگ خود اپنی کوشش سے اپنے اندرونی کشمکش سے نہیں بچ سکتے، اگر ہم کبھی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور کسی شخص پر بگڑ پڑتے ہیں تو بعد میں ہمیں اسے سمجھا دینا چاہیے کہ غلطی اس میں اس کی نہیں تھی۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف کہ اس نا امیدی کا علاج کیسے ہوگا۔ پہلا علاج، حقیقت کا سامنا کیجیے۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ میں اتنا مایوس کیوں ہوں۔ اگر آپ کو کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیجیے، یہ کشمکش اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ فرض کیجیے کسی تکلیف کا سبب آپ کی مایوسی بن رہی ہے، کسی تکلیف کا خوف آپ کو بے چین کر رہا ہے، تو اس پر اچھی طرح سوچ لیجیے۔ لڑائی، موت یا بیماری کا ڈر، شادی نہ ہونے کا، غریبی کا اور نوکری جانے کا ڈر بھی اس مایوسی کا سبب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس میں سے سب سے بڑی مشکل کا مقابلہ کریں تو اس سے بھی بچنے کی کوئی راہ نکل آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ سوچا کریں کہ جن باتوں سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتی۔
مثلا کم عمر میں مرنا اور بڑھاپے میں بغیر محبت کے رہ جانا، یہ دونوں مصائب ایک آدمی پر پڑ ہی نہیں سکتے۔ دوسرا علاج، کچھ خاص شوقوں میں دلچسپی لیجیے۔ جارج برنارڈ شاہ نے ایک جگہ لکھا ہے، دکھی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی آدمی کے پاس بہت وقت ہو اور اس میں بیٹھ کر وہ بیکار سوچتا رہے کہ کیا وہ دراصل دکھی ہے۔ موسیقی، ادب، آرٹ، مطالعہ یا کچھ چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق رکھیے اور فکر اور پریشانی کو ذہن سے دور رکھیے۔ بے چینی کے جذبے پر قابو رکھیے۔ آرام کی طرح تغیر اور تبدل بھی ضروری ہوتا ہے۔ کبھی ذہنی اور جسمانی کام کرنے سے بھی مایوسی دور رہتی ہے۔ ہمارے موجودہ نظام میں بہت سے لوگ کلرکوں کا کام کرتے ہیں، انہیں اپنے کام کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، اس لیے ضروری ہے کہ وہ مایوسی سے بچنے کے لیے کسی اور کام میں دلچسپی لے۔ انسان جب اپنی محنت کا نتیجہ دیکھتا ہے تو اسے بے حد خوشی ہوتی ہے اور اس کی ساری نا امیدی بھاگ جاتی ہے۔ تیسرا علاج بات چیت کرنا ہے۔ ہمیں دوسرے سب لوگوں کو اپنی مایوسی سے دکھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی نہ کوئی سچا دوست ہونا چاہیے جو ہماری مایوسی کے وقت بھی ہماری باتیں سنے۔ سچا دوست ڈھونڈنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود اچھے دوست بننا سیکھیں۔ اگر اپنے دوست کے سامنے یہ بات قبول کر لیں، کسی خاص دن ہم مایوسی سے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا۔ اس حالت میں ہمارا دوست بھی ہمارا دل بہلانے کی کوشش کرے گا۔ چوتھا علاج دوسروں کی خدمت ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ آپ سے زیادہ بدقسمت ہوں گے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں، انہیں خوش کریں۔ دوسروں کے مدد کے ذریعے بھی ہم اپنی مایوسی دور کر سکتے ہیں۔ آخرت مطلوب ہے تو فیض کے اسباب بنا، پل بنا، چاہ بنا، ممبر و محراب بنا۔ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ Stay tuned with us.